الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ روزہ اور اس کے تقاضے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ یہ عبادت اپنی نوعیت اور فضیلت کے اعتبار سے امتیازی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ روزے کے ذریعے خواہشات نفسانی کا کلہ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ گناہوں اور منکرات سے بچنے کے لیے ڈھال اور بچاؤ کا کام دیتا ہے۔ روزے سے روحانیت کی آبیاری ہوتی ہے اور دل کی صفائی اور تقرب ازادی کے لیے بھی روزہ نہایت اہم وسیلہ ہے۔ اس بنا پر فرزندان اسلام پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صرف نام کا روزہ نہ رکھے بلکہ روزے کی جو روح ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور روزوں کے تقاضوں پر پوری طرح عمل بجا آوری کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوئے تحریر کیا کہ روزے کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: عمومی روزہ، خصوصی روزہ اور نہایت خصوصی روزہ۔ عمومی روزے کا مطلب واضح ہے کہ اذرائع فقہ جن اعمال کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچا جائے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ خصوصی روزے کا مطلب یہ ہے کہ مفسدات روزے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کو بھی ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، یہ صلحاء کا روزہ ہوتا ہے۔ اور نہایت خصوصی روزے کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری و باطنی مفسدات سے بچنے کے علاوہ دل کو غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے تک سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ درجہ حضرات انبیاء، صادقین، مقربین بارگاہ کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ درجے کے روزہ داروں میں اپنا نام شامل کروائیں تاکہ صحیح معنوں میں روزے کے فوائد اور منافع سے بہرور ہو سکیں۔ اسی لیے خاص کر روزے کی حالت میں بد نظری، جھوٹ، غیبت، غصہ، گالم گلوچ اور گانا وغیرہ سننے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو دن کے آخر میں ان کو سخت پیاس اور بھوک لگنے لگی اور اتنی حالت خراب ہوئی کہ جان نکلنے کا خوف ہو گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افطار کی اجازت طلب کرنے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا کہ وہ دونوں اس میں قے کریں۔ پس ایک نے قے کی تو آدھا خون اور آدھا تازہ گوشت نکلا، اسی طرح دوسرے نے قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام پر افطار کیا۔ یہ دونوں بیٹھی لوگوں کی غیبت کرتی رہی، یہ خون اور گوشت اسی غیبت کا مظہر ہے۔ ذرا غور فرمائیں، کیا آج ہمارا روزہ واقعی ان خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بظاہر ہمارے معمولات اور مشاغل اور عادات میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ان کوتاہیوں کے باوجود اپنے کو رحمت خداوندی کا مستحق قرار دے سکتے ہیں۔ کاش رمضان کی برکت سے ہم پوری طرح مستفیض ہو سکیں اور تقوی کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔